السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاوید پبلشرز میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے کڈز اسلامیات برائے جماعت سوم، باب پنجم، حسن معاملات اور معاشرت کا سبق نمبر 1، باہمی تعلقات، آدھا بقیہ سبق جو کہ شروع ہوتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک۔ آج ہم اس کو پڑھیں گے، تو یہ پڑھنے کے لیے چلتے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 62 پر۔ رشتہ داروں سے حسن سلوک۔ دین اسلام ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے متعلق فرمایا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب رشتہ داروں میں کون کون شامل ہوتا ہے؟ یقیناً آپ جانتے ہیں، چچا، تایا، چچی، تائی، ماموں، مامی، خالہ، خالو، پھوپھو، پھوپھی اور پھوپھا، یہ سب رشتہ دار، اور بھی اس کے علاوہ جو بھی ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، امی کے خاندان کے، ابو کے خاندان کے، ہمارے کزنز، یہ سب مل کے کیا کہلاتے ہیں؟ رشتہ دار۔ تو دین اسلام نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سب لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے، اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ رشتہ داروں سے حسن سلوک کی کئی صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اگر رشتہ دار مالی لحاظ سے کمزور ہو تو ان کی مالی مدد کریں، یعنی کہ پیسوں سے ہم ان کی مدد کریں۔ اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ہم ان کی عیادت کریں، یعنی ان کی خبرگیری کریں جب وہ بیمار ہو جائیں۔ اگر غم اور خوشی کے موقع پر ان کا ساتھ دیں، یعنی شادی، بیاہ اور خدا نخواستہ فوتگی کے موقع پر ہم ان کا ساتھ دیں، ان کا سہارا بنیں، ان کی خوشیوں میں، ان کے ہر غم میں ہم شریک ہوں، اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا۔ جب اس طرح کے مواقع آتے ہیں تو یقیناً انسان کو بہت سی ضروریات ہوتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام ضروریات میں اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں۔ یہ رشتہ داروں کے حقوق میں شامل ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، تو اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ رزق میں فراخی کا مطلب کیا ہے؟ کہ رزق زیادہ ہو۔ اب رزق میں صرف کھانا پینا شامل نہیں ہے، یا جو انسان گھر پہ کھانا کھا رہا ہے وہ نہیں ہے، بلکہ رزق میں انسان کے مال سے متعلق ہر چیز آ جاتی ہے۔ انسان کے کھانا پینا، گھر میں مال و دولت، پیسہ اور ہر چیز جو انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے، وہ عمر بھی آ جاتی ہے۔ تو اگر وہ عمر کو بڑھانا چاہتا ہے اور اپنے گھر کے رزق کو فراخی یعنی بڑھانا چاہتا ہے، تو اسے کیا چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اگر اچھا سلوک کرے گا تو عمر میں برکت بھی ہو جائے گی اور رزق میں بھی برکت ہو جائے گی۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات پر بہت زور دیا ہے۔ ہمارا یہ دینی اور اخلاقی فرض ہے کہ ہم رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اگلا ہے پڑوسیوں اور ساتھیوں سے حسن سلوک۔ دین اسلام میں پڑوسیوں اور ساتھیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ دین اسلام کے مطابق پڑوسی کی حد 40 گھروں تک ہے۔ اب جو ہمارے ہمسائے ہوتے ہیں، جنہیں پڑوسی بھی کہتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ والے جو ارد گرد کے گھر ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں۔ اب ساتھ والے، یہ دائیں طرف ساتھ والے ہوں گے، بائیں طرف ساتھ والے ہوں گے، آگے والے ساتھ والے ہوں گے، یا تو پیچھے والے ہمارے گھر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ ہوں گے۔ کون سے ہمارے ہمسائے کہلائیں گے؟ اور جو 40 گھر دیے ہوئے ہیں، تو کس طرح 40 گھر پورے ہوں گے؟ تو یہ یاد رکھیے گا، ہمارے گھر کے دائیں طرف 40 گھر ہمارے ہمسائے کہلاتے ہیں، ہمارے گھر کے بائیں طرف 40 گھر ہمارے ہمسائے کہلاتے ہیں، ہمارے گھر کے آگے والے جو گھر ہیں ان میں جو 40 گھر ہیں وہ ہمارے ہمسائے کہلاتے ہیں، اور ہمارے گھر کے پیچھے کی طرف جو ہمسائے ہیں، جو 40 گھر ہیں، وہ سب کے سب ہمارے ہمسائے کہلاتے ہیں۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ان کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں۔ ہمارا ان کے ساتھ جس بھی معاملے میں تعلق ہے، ہم اچھا سلوک کریں۔ ان کے گھروں میں کوئی چیز نہیں پھینکے۔ ان کے عموماً آج کل بچے جو بیلز بجا کر بھاگ جاتے ہیں، اب وہ اس طرح کے بھی ہم کام نہیں کریں، اور ان کے بچوں کا، ان کے گھر کا، ہر چیز کا ہم خیال رکھیں۔ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، ان کے دکھ درد میں کام آنے اور ان کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جس طریقے سے ہمیں رشتہ داروں کے دکھ درد میں، خوشی غمی میں شریک ہونے کا کہا گیا ہے، بالکل وہی خوشی غمی، دکھ درد پڑوسیوں کے ساتھ بھی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔
حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے کے بارے میں فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ہمارے پڑوسی ہمارے اچھے سلوک کے حقدار ہیں، ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو ان کے لیے تکلیف یا پریشانی کا سبب بنے۔ اگر کبھی ان کی طرف سے کوئی زیادتی ہو جائے تو اسے نظر انداز کر دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر آپ اپنے گھر میں کوئی اچھا کھانا پکا رہے ہیں، اس کی خوشبو اڑ کر آپ کے پڑوسی کے گھر چلی گئی ہے تو آپ کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا سالن اپنے پڑوسی کے گھر بھی بھیجیں کہ اس نے خوشبو سونگھی ہے تو وہ ان کو دل کر رہا ہے وہ چیز کھانے کا تو آپ ان کو دیں۔ اب یہ غلط بات ہے کہ اگر ان کو نہیں دیا جائے گا، اگر ہم گھر میں کوئی پھل کوئی ایسی اچھی چیز لے کر آ رہے ہیں، اگر پڑوسی کے بچوں نے دیکھ لیا ہے، اگر اس کے چھلکے دیکھ لیے ہیں تو ہم ان کے بچوں کو بھی وہ چیز دیں، کیونکہ جب انہوں نے دیکھ لیا ایسا نہ ہو کہ ہم کھاتے رہیں اور وہ بیٹھ کے منہ للچاتے رہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ ہم جو بھی کھا رہے ہیں جو بھی پی رہے ہیں، اول تو اگر ہم نہیں دے سکتے، نہیں دیا جا سکتا تو اس کو چھپا کر لے کے جائیں اپنے گھر میں، کسی ایسے شاپر میں جس سے نظر نہ آئے، کسی ایسے تھیلے میں کسی چیز میں لے کر جائیں جس سے نظر نہ آئے۔ اگر نظر آ گیا ہے کسی کو پھر یہ بری بات ہے کہ ان کو نہ دیا جائے۔ اگر سالن کی خوشبو چلی گئی ہے تو اس میں بھی تھوڑا سا حق ان کو بھی دیا جائے۔ اور اگر پڑوسی کی طرف سے کوئی آپ کو تکلیف پہنچ گئی ہے تو اس کو نظر انداز کیا جائے، اور اپنے پڑوسیوں کو کسی بھی طرح سے تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح انسان کو زندگی میں دوستوں اور ساتھیوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ ہم گھر میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اور اسکول میں اپنے ہم جماعت ساتھیوں کے ساتھ رہتے ہیں، اس لیے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ بھی اس سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ یہ دیکھیے گا، ہم نے شروع میں یہ بتایا کہ جو ہمسائے ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ والے ہوتے ہیں ساتھ والے۔ اب یہ دیکھیے کہ جہاں پر ہم اسکول میں بیٹھتے ہیں، ہمارے جو چیئر کے ساتھ والی چیئر ہے وہ بھی ہمارے ساتھ والا ہے، یہ بھی ہمارے ساتھ والا ہے، یہ بھی ہمارے ساتھ والا ہے، یہ بھی ہمارے ساتھ والا ہے، تو یہ سب بھی کیا ہوئے؟ ہمارے ہمسائے ہوئے۔ ہم کبھی ٹرین میں سفر کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ والے کیا ہوئے؟ ہمارے ہمسائے ہوئے۔ کبھی ہم جہاز میں سفر کریں تو ہمارے ساتھ والے کیا ہوئے؟ ہمارے ہمسائے ہوئے۔ ہم جہاں پر بیٹھ کے کام کرتے ہیں، جہاں پہ ہم ٹیوشن جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، جہاں پر ہم کام کرتے ہیں کہیں پر بھی، تو وہ سب جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، یہاں تک کہ بہن بھائی بھی اگر ہمارے ساتھ رہتے ہیں تو وہ بھی ایک طرح سے ہمارے ہمسائے ہوئے۔ تو اس لیے کتنے زیادہ طریقے ہمسائے بنانے کے، اس لیے ہمسایوں کو سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ دین اسلام ہمیں اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ محبت اور بھائی چارے سے رہنے کا سبق دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دوستوں اور ساتھیوں کے بارے میں ہمیشہ اچھا سوچیں، ان کی غیر موجودگی میں ان کی برائی نہ کریں، یعنی چغلی نہ کریں، کوئی ایسی بات نہ کریں جو انہیں بری لگ جائے۔ مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیں اور ان کو اچھے کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے کا مشورہ دیں۔ خواتین کا احترام۔ خواتین انسانی معاشرے میں ایک لازمی اور قابل احترام کردار ہیں۔ دین اسلام نے عورت کو اس کے تمام حقوق دیے اور معاشرے میں بلند مقام عطا کیا۔ عورت کو وراثت کا حقدار بنایا، بیٹی کو رحمت اور اس کی پرورش کو ذریعہ نجات قرار دیا، ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا نا کہ سب سے زیادہ حقدار کون ہے، ماں یا باپ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا ماں ماں ماں، 4تھی مرتبہ جا کے فرمایا باپ، یعنی کہ 3 گنا زیادہ حق ماں کا ہے، پھر باپ کا ہے، باپ کا بھی ہے لیکن ماں کا زیادہ ہے۔ تو ماں کون ہوتی ہے؟ عورت۔ اس لیے عورت کا مقام بہت زیادہ ہے۔ غرض اتنے حقوق کسی اور مذہب میں نہیں دیے گئے جتنے دین اسلام عورت کو عطا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین، اساتذہ اکرام، بہن بھائیوں اور دوسرے لوگوں سے حسن سلوک سے پیش آئیں تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو اور ہمارا معاشرہ امن اور بھائی چارے کا گہوارہ بن سکے۔ اگر ہم ان ساری باتوں کا خیال رکھیں گے تو یقیناً ہم معاشرے میں ایک اچھے انسان کہلا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔